معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نورانی بات میں آپ تمام کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ آج 3 رمضان المبارک بروز دوشنبہ 27 اپریل ہے۔ آج سیدہ کائنات جگر گوشہ رسول حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کا دن ہے۔ آج کی نورانی بات میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے چند فضائل و کمالات کا بیان ہوگا۔ آج کا ہمارا یہ بیان سلسلہ واری 17ویں نشست ہوگی۔ بڑھے گی تعبد شان اولا ہر آن زہرا کی، بڑھے گی تعبد شان اولا ہر آن زہرا کی، کہ ہے مدحت سرائی کر رہا قرآن زہرا کی۔ کھڑے ہو کر تھے استقبال کرتے مصطفیٰ ان کا، کھڑے ہو کر تھے استقبال کرتے مصطفیٰ ان کا، خدا ہی جانتا ہے کس قدر ہے شان زہرا کی۔ نبی کے گھر کی ہر نعمت وہی تقسیم کرتی ہیں، نبی کے گھر کی رحمت، نبی کے گھر کی ہر نعمت وہی تقسیم کرتی ہیں، ہے گویا سب خدائی ہر گھڑی مہمان زہرا کی۔ بپا سے پردہ ملک الموت کے انکار کرنے پر، بپا سے پردہ ملک الموت کے انکار کرنے پر، خدا نے قبض فرمائی تھی خود ہی جان زہرا کی، خدا نے قبض فرمائی تھی خود ہی جان زہرا کی۔ حضرت سیدہ فاطمہ کون؟ فاطمہ وہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب اولاد میں سب سے زیادہ پیاری اور چہیتی صاحبزادی تھی۔ آپ جب تشریف لاتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیتے اور اپنا بازو بٹھاتے۔ اللہ اکبر، کیا مقام و مرتبہ ہے سیدہ کائنات کا، جس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت قائم ہوگی تو ایک منادی ندا کرے گا کہ اے اہل محشر، اپنے سروں کو نیچا کر لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ 70,000 حوروں کے درمیان گزر رہی ہے، اور آنکھیں اسی طرح بند رکھو جب تک کہ وہ گزر نہ جائیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ان دونوں کو ایک محل کی طرف لے چلے۔ وہ محل سونے چاندی کا اور اس کے کنگورے زمرد کے تھے، اور اس میں ایک سبز یاقوت کا تخت بچھا ہوا تھا۔ اس تخت پر نور کا ایک خبا اور اس خبے کے اندر ایک نورانی تصویر تھی، جس کے سر پر بہت ہی خوبصورت تاج اور کانوں میں خوبصورت جھمکے اور گلے میں بہت ہی خوبصورت ہار تھا۔ حضرت سیدنا آدم و حوا علیہ السلام نے وہ حسن دیکھ کر حیران ہو گئے اور پوچھے کہ یہ کس کی تصویر ہے؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آدم، یہ تصویر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ ہے۔ تاج ان کے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ہار ان کے خاوند یعنی شوہر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دونوں جھمکے ان کے دونوں فرزند حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین ہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو نور سے یہ لکھا ہوا تھا، میں اللہ ہوں، میرا نام محمود ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہیں۔ میں فاتر ہوں، یہ فاطمہ ہیں۔
میں محسن ہوں، یہ حسن و حسین ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آدم ان ناموں کو یاد کر لو، ایک روز ان ناموں کا تمہیں واسطہ پڑے گا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام و حوا جب زمین پر اتار دیے گئے، ایک سندھ میں اور ایک جدہ میں، اور وہ 300 برس تک ایک دوسرے سے جدا روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام اسی سوچ میں تھے کہ ہم جنت میں تھے، وہاں کہاں کہاں گھومتے تھے۔ ایک دم ان کو یاد آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک نورانی محل میں لے گئے تھے اور وہاں میں نے ایک بہت ہی خوبصورت تصویر دیکھی تھی اور کچھ نام بھی تھے، اور جبرائیل نے کہا تھا کہ اے آدم ان ناموں کو یاد کر لو، کیوں کہ ان ناموں کا کام پڑنے والا ہے۔ فوراً حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے رب، اے محمود محمد کے صدقے میں، اے اعلیٰ علی کے طفیل میں، اے فاطر فاطمہ کے لیے، اے محسن حسن حسین کے واسطے سے میرا قصور معاف فرما دیجئے۔ حکم آیا کہ اے آدم ہم نے تمہارے قصور کو معاف کر دیا۔ اے آدم یہ ایسے نام ہیں، اگر تم قیامت تک کے آنے والی اپنی اولاد کے لیے ان ناموں کا واسطہ دے کر دعا کرتے تو ہم سب کو بخش دیتے۔ عزیز سامعین، میں یہاں کو ایک نقطہ سمجھاؤں گا کہ آپ غور فرمائیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے کئی ہزار سال بعد کا زمانہ ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نسیاں ہو جائے گا اور زمین پر اتارے جائیں گے اور 300 برس تک رب تعالیٰ سے معافی چاہتے رہیں گے اور ان کو ان نورانی نماؤں کی برکت سے معافی ملے گی، اور جنت میں آدم علیہ السلام سے ان کا یہ فرمانا کہ ان کے ناموں کو یاد رکھ لو، دنیا میں تمہیں ان ناموں سے واسطہ پڑے گا۔ یہ سب تو علم غیب کی باتیں ہیں۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو علم غیب کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ آج کل بعض جماعتیں علم غیب انبیاء و اولیاء کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علم غیب تو صرف اللہ کو ہے، تو پھر یہ جبرائیل کو کیسے معلوم ہوا؟ ماننا ہی پڑے گا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے غیب سے سرفراز فرماتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کون؟ حضرت جبرائیل خادم رسول ہیں۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 24,000 سے زیادہ مرتبہ تشریف لائے، جبکہ دیگر انبیاء کرام کے پاس کم سے کم 2 یا 9 اور زیادہ سے زیادہ 17 یا 22 مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ اب ماننا ہی پڑے گا کہ خادم رسول کو جب اتنا علم ہے تو آقا کائنات کے علم غیب کا کیا ہوگا؟ فاضل بریلوی علامہ شاہ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے، اور کوئی غیب کیا ان سے چھپا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا ان سے چھپا ہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ کائنات کے گھر تشریف لائے اور پوچھے کہ بیٹی کیسے گزرتی ہے؟ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور علی اور بچے 3 روز سے کچھ نہیں کھائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نورانی ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اللہم انزل علی محمد وحری بیتہ کما انزلت علی عیسیٰ و امتہ۔ اے اللہ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی امت پر آپ نے خوان اتارا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر بھی خوان اتاریے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ بیٹی جاؤ حجرے میں دیکھو کہ کیا رکھا ہے۔ جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ حجرے میں جانے لگی تو حضرت امام حسن اور امام حسین، یہ بھی چھوٹے ہی بچے تھے، ان کے پیچھے دوڑے تو اندر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت برتن ہے اور اس میں سرید یعنی گوشت روٹی گرم گرم موجود ہے، اور اس میں سے بوئے مشک آ رہی ہے۔ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے اس آسمانی خوان کو باہر لائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ بسم اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی، سیدہ کائنات اور دونوں صاحبزادوں سب نے کھایا۔ 7 دن تک صبح و شام اس میں سے کھاتے رہے، مگر ذرہ برابر بھی کم نہ ہوتا تھا۔
حضرت امام حسن کا بچپنا تھا. ایک روز اس میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا لیے باہر نکل پڑے. ایک یہودی نے کہا کہ اے اہل بیت، یہ خوشبودار گوشت کہاں سے پایا، مجھے بھی دو. حضرت سیدنا امام حسن کی پیدائشی سخاوت ہاتھ بڑھا کر دینا چاہا کہ وہ گوشت کا ٹکڑا اور گھر کا پیالہ سب غائب ہو گئے. ام المومنین طاہرہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اگر ہم کو سخاوت مصطفیٰ دیکھنا ہوتا تو ہم سیدہ کی سخاوت کو دیکھتے، اور اگر آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی گفتگو سننا ہوتا تو ہم سیدہ کی گفتگو سنتے، کیونکہ آپ بھی ایسے ہی الفاظ اپنی گفتگو میں استعمال فرماتی تھی جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے. اور اگر ہم حضور نبی کریم کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا ہوتا تو ہم سیدہ کو دیکھتے کہ جن کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہو بہو سرکار ہی کی طرح ہوتا تھا. اور اگر ہم مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے تو ہم سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو دیکھتے، کیونکہ سیدہ کائنات ہو بہو مصطفیٰ جیسی تھی. ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو ایک طرف لے گئی اور ان سے سوال کیا کہ اے فاطمہ، مرتبے میں تم افضل ہو یا میں؟ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مرتبے میں بڑی ہوں. ام المومنین نے پھر کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت میں انبیاء علیہ السلام کی بیویاں ان کے ساتھ ہوں گی، میں تو حضور کے ساتھ ہوں گی. سیدہ کائنات نے سن کر خاموشی اختیار فرما دی. ام المومنین حضرت سیدہ کائنات کی جانب آگے بڑھی اور سیدہ کے نورانی سر اقدس سے دوپٹہ ہٹایا اور بوسہ دیا اور کہا کہ اے فاطمہ، تیرا مقام بہت بڑا ہے، کاش میں تیرے سر کا بال ہوتی. صدقے جائیں ہماری ام المومنین پر، ہماری آل اولاد، انہوں نے ہمیں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، انہوں نے بتلا دیا. ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادی رسول سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ، آج جو کچھ تم کہو گی وہ آج میں لا کر دوں گا. آپ نے آج تک مجھ سے کوئی چیز نہیں مانگی اور نہ کوئی خواہش کی. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے کہا کہ علی، میرا دل انار کھانا چاہتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور بازار گئے اور انار خریدا. جب واپس لوٹ رہے تھے تو ایک بوڑھا شخص راستے میں کھڑا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فریاد کرنے لگا کہ اے علی، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دو. حضرت سیدنا علی نے وہ انار اس بوڑھے شخص کو دے دیا اور گھر واپس تشریف لائے. خالی ہاتھ، چہرے مبارک پر فکر و حسرت کے آثار تھے. غیب داں رسول کی غیب داں بیٹی، سچے نبی کی سچی بیٹی حضرت سیدنا علی کو دیکھتے ہی فرمایا علی، ایسے کیوں آئے ہو؟ مجھے یقین ہے کہ آپ بازار گئے ہیں اور انار بھی خریدے اور راہ خدا میں خیرات بھی کر دیے. آپ نے بہت اچھا کیا. مجھے انار کھانے سے جو خوشی حاصل ہوتی تھی مجھے اس سے زیادہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے ہوئی. حضرت علی اور سیدہ کائنات کا چہرہ انور دیکھتے ہی رہ گئے. اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی. میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت سلمان تھے. انہوں نے مجھے 9 انار دیے. میں نے کہا کہ یہ ہمارے نہیں ہوتے. حضرت سلمان نے کہا یہ آپ ہی کے لیے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، ہمارے لیے تو 10 ہیں، یہ تو 9 ہیں، یہ ہمارے نہیں ہوتے. پھر حضرت سلمان نے اپنے جیب سے ایک اور انار نکالا اور کہا کہ یہ ایک میں نے اپنے لیے رکھ لیا تھا. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک کے بدلے 10 دوں گا. حضرات گرامی، سیدہ کائنات صلی اللہ تعالی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ اپنی شادی کی پہلی صبح ہوئی تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا دروازے پر ایک سائل نے صدا دی کہ اے اہل بیت مصطفیٰ، کپڑے کا سوال ہے. بنت رسول نے خیال کیا کہ کون سا کپڑا سائل کو عطا کیا جائے، اور پھر اچانک قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ یاد آ گئی
جس میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی تم بھلائی یعنی نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ خدا کی راہ میں اپنی سب سے زیادہ پیاری چیز خرچ نہ کر دو۔ سخی نبی کی سخی بیٹی نے اپنے جہیز میں ملنے والی جو اعلیٰ قسم کی قمیص تھی سائل کو عطا کر دی۔ سبحان اللہ، یہ ہے بنت رسول کا مقام اور ان کی سخاوت۔ دنیا کی کون سی عورت ہے جو اپنے جہیز میں ملنے والے سب سے اچھی چیز اللہ کے نام پر دے دے، جبکہ اسے شوہر کے گھر میں آئے ہوئے ابھی پہلا ہی دن ہے۔ جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے اس بے مثال ایثار اور جذبہ سخاوت کا بدلہ خداوند کریم نے جو عطا کیا وہ بھی بے مثال ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نزہۃ المجالس میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جنت کے کپڑوں کا اعلیٰ قسم کا جوڑا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی خدمت میں تحفتاً پیش کرو۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں سندس اخضر کا جوڑا لے کر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا اور جنتی لباس پیش کر کے عرض کیا کہ یہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ حضرات، سیدہ کائنات کی نورانی زندگی ایک سمندر بے پایہ ہے۔ سیدہ کی نورانی زندگی کے کون کون سے گوشے کو اجاگر کیا جائے۔ بہرحال ڈاکٹر علامہ اقبال کے ایک قول پر آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اگر شریعت درمیان نہ ہوتی تو میں بجائے کعبے کے سیدہ کے نورانی مزار کا طواف کرتا۔ مالک و مولا، جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس کو اپنی اور اپنے حبیب پاک اور سیدہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما کر ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین محمدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ کل کا بیان بھی اسی عنوان کے تحت رہے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔